اچھا، لکھتے ہیں کہ مسجد کے حال میں ٹیک لگانا کیسا ہے؟ دیکھو یہ آداب میں آتا ہے. آداب کا جو باب ہے، جو چیپٹر ہے، وہ بہت زیادہ وسیع ہے. وہ اتنا وسیع ہے کہ مطلب اس سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے تو ہم نے ایسے اپنے استادوں کو دیکھا تھا کہ وہ کبھی پاؤں اس سائڈ پہ نہیں پھیلاتے تھے. اب حرم شریف تو ادھر ہے، درمیان میں دیوار آ جاتا ہے تو مسئلے کا مسئلہ نکل جاتا ہے، لیکن وہ اتنا تقدس کرتے تھے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک جگہ پہ گیا تھا تو رات کو پوری رات وہ سویا نہیں. تو جب کسی نے پوچھا صبح تو کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو میں نے ٹانگیں اس سائڈ پہ کی تو اس سائڈ پہ میرے استاد کا گھر تھا، میں نے اس سائڈ پہ کی تو اس سائڈ پہ میرے استاد کا گھر تھا. مطلب اپنے استاد کے گھر کی طرف حرم شریف اور خانہ کعبہ یا مسجد میں ٹانگیں پھیلانے تو بہت بڑی بات ہے. استاد باب ایک وسیع ہے بہت زیادہ ادب کا، تو ہو سکے بندہ کہ مسجد میں ٹانگیں نہ پھیلائے، ایسے بھی خانہ کعبہ کی طرف نہ کرے. چونکہ جتنا انسان مؤدب ہوتا ہے، جتنا مؤدب اللہ تعالیٰ با ادب اس کو اللہ تعالیٰ با عمل بھی بناتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ دین پہ چلنا بھی آسان کرتا ہے. اور جب ادب نہیں ہوتا تو وہ دین اگر پڑھے بھی تو وہ ایک نالج بن جاتا ہے اور وہ اس کا مطلب اس کا کوئی وہ اٹریکشن نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو دیکھ کے اس کی زندگی چینج ہو جائے. وہ ایک اسکالر بن جائے گا، بس ایک معلومات ان کے پاس ہوتا ہے، بس وہ اتنا تک بن جاتا ہے. بہرحال نہیں چاہیے مسجد کے حال میں ٹیک لگانا، ٹانگیں پھیلانا، لیکن عذر ہے، معذور ہے تو حد درجے تک کر سکتا ہے، ادب کے خلاف ہے. نماز میں صورتوں کے ترتیب کا حکم. نماز میں جو آخری جو 20 صورتیں ہیں اس کو یہ ترتیب اس کا واجب ہے، اور اس کا آخری 20 صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ پہلے رکعت میں اگر سورہ فیل پڑھ لے تو دوسرے رکعت میں اس کے بعد کے صورتوں میں پڑھے گا، سورہ قریش پڑھے گا. اور یہ بھی آتا ہے کہ آخری 20 صورتوں میں مطلب ایک صورت درمیان میں نہیں جوڑنا ہے. مطلب ایک صورت آپ نے پڑھی الم تر کیف، پھر لإیلاف قریش چھوڑ کے ارأیت الذی سورہ ماؤن نہیں پڑھ سکتے. 2 صورتوں کو چھوڑنا، تیسرے صورت پہ آنا انا اعطیناک الکوثر. یہ بھی ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے وہاں پہ ایک مسجد میں امام صاحب تھے، تو عصر کی نماز پڑھی تو اس نے سجدہ سہوا کیا. پھر اس سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یار پہلی رکعت میں میں نے 12ویں پارے سے پڑھا، اور پھر 12ویں کے بعد 13واں 14 اس طرح نمبر آتا ہے، تو دوسری رکعت میں کوئی 10ویں یا 8ویں پارے میں چلا گیا، وہاں سے پڑھا. تو وہاں سے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ پورے قرآن شریف میں کچھ علماء کے نزدیک یہ ہوگا کوئی مسئلہ اس طرح کہ پورے قرآن شریف میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے. لیکن یہ جو آخری 20 صورت یہ تو پکی ٹکی فتاووں میں آیا ہے، اس میں تو بالکل گنجائش نہیں ہے. آخری 20 صورت میں پورے سورہ زلزال سے نہ سورہ ناس تک اس میں ترتیب کا بہت خیال رکھنا ہے. نہیں کیا تو سیدھے سہوا کرے گا، لازمی ہے اس پہ. اگر چھوٹا پیشاب کرے اس کے بعد وضو بھول جائے اور نماز پڑھے، اذان اور اقامت بھی پڑھے تو کیا حکم ہے؟ یہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ رننگ وغیرہ کرتا ہے، جاتا ہے، تو مجھے ملا ایسا واش روم کیا ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے تو اپنے آپ کو صاف کیا، لیکن وضو نہیں کیا. پھر وہ ایک گراؤنڈ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، تو کہتا ہے میں وہاں پہ جاتا ہوں، اذان کرتا ہوں، نماز کبھی اقامت بھی پڑھ دے، کبھی نماز جماعت بھی پڑھا دیتا ہوں. تو میرا دھیان نہیں تھا، وضو بھول گیا، وہاں گیا، اذان بھی پڑھی اور نماز تو پڑھائی نہیں، پڑھی خود پڑھی. بعد میں حکم یاد آیا تو پھر میں نے اپنا جا کے وضو کیا اور اس کے بعد میں نے جا کے نماز پڑھی اپنی. تو میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے. اذان اس کا مطلب بیسک مسئلہ یہ تھا کہ اذان میں نے بغیر وضو کے کیا ہے، تو میرے اذان پہ جو نماز پڑھی، اذان علیحدہ چیز ہے، نماز علیحدہ چیز ہے. اذان اگر کسی نے کیا ہے یا اقامت بھی اگر کسی نے پڑھائی اور بغیر وضو تھا یا اس طرح، اور اسی اقامت پہ جماعت ہو گئی، پھر بھی جماعت ہو جاتی ہے، جنہوں نے نماز پڑھی اس کی ہو جاتی، اس کی نہیں ہوئی وہ دوبارہ پڑھے گا چونکہ وہ تو بے وضو تھا.